السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، مائی نیم از محمد عرفان، سرونگ ایز اے لیکچرر ان کیمسٹری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے ہائیڈروسفیئر کے بارے میں۔ یہ ٹاپک جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کے پی کے میں دیکھیں تو سیلاب آیا ہوا ہے، راولپنڈی میں دیکھیں وہاں پر سیلاب ہے، لاہور ہے وہاں پر بھی بارش بہت زیادہ ہے۔ آخر یہ ٹمپریچر کے بڑھنے سے، کلائمیٹ چینج ہونے سے یہ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ ایک تو ہمیں یہ ٹاپک پڑھنے کے بعد اس چیز کو سمجھنے میں مدد ملے۔ دوسری بات، ہم کہتے ہیں پینے کا پانی بہت کم ہے۔ اکثر جو ہے پینے کے پانی کے حوالے سے بہت زیادہ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ کیوں ہے وہ بھی ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ ٹاپک ہے کیا۔ ہائیڈروسفیئر، ہائیڈرو مین واٹر، سفیئر مین ریجن، یعنی کہ ارتھ پر وہ حصہ، زمین کا وہ حصہ، وہ علاقہ جہاں جہاں پانی موجود ہے وہ ہائیڈروسفیئر کہلائے گا۔ یعنی کہ ہائیڈروسفیئر میں سمندر بھی ہوں گے، دریا بھی ہوں گے، جھیلیں بھی ہوں گی، انڈر گراؤنڈ پانی بھی ہوگا، پولرائز کیپس بھی ہوں گی، تمام واٹر باڈیز اس میں انکلوڈ ہیں۔ اب یہ دیکھیں جو ارتھ ہے، جو ہماری زمین ہے، اس میں 71% واٹر ہے، یعنی کہ واٹر بہت امپورٹنٹ ہے۔ 3/4 ہے، 3/4 ہے ٹوٹل۔ اور جو لینڈ ہے، خشکی ہے، زمین ہے، وہ کتنا ہے؟ 29% ہے۔ یعنی کہ اس ارتھ پر 71% پانی ہے، 29% لینڈ ہے۔ اب یہ جو 71% پانی ہے، مطلب ٹوٹل پانی جو ہے، یہ ٹوٹل پانی کا نا ایک پائی گراف بنا ہوا، اس میں 97% ہمارے پاس نا سیلائن واٹر ہے، 97% سیلائن واٹر ہے۔ یہ پانی سمندروں میں ہے، سالٹ کنٹینٹ بہت زیادہ ہے، یہ ہمارے یعنی کہ استعمال کے قابل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 2% گلیشیئرز ہیں، پولر آئس کیپس ہیں، فروزن فارم میں ہیں، یہ بھی ہمارے استعمال کے قابل نہیں ہے۔ 1% بچتا ہے، ٹوٹل پانی کا 1% ایسا ہے جو کہ فریش واٹر ہے اور قابل استعمال ہے۔ ایک بات یہاں پر میں کلیئر کر دوں، یہ جو 2% ہے گلیشیئرز اور پولر آئس کیپس، یہ بھی فریش واٹر ہے، اور یہ بھی فریش واٹر ہے، مطلب 3% ٹوٹل ہے، جس میں سے 1% قابل استعمال ہے جو کہ انڈر گراؤنڈ واٹر ہے، انڈر گراؤنڈ واٹر جو کہ عام طور پر پیا جاتا ہے، لیکن سیوریج کی وجہ سے آپ کو پتا ہے یہ پانی بھی اب اتنا زیادہ قابل استعمال نہیں ہے، اس کو بھی آر او کے ذریعے سے صاف کیا جاتا ہے۔ ریورز ہیں، لیکس ہیں، پاؤنڈس ہیں، یہ پانی جو ہے قابل استعمال ہے۔ اب یہ جو 1% ہے، 1% ٹوٹل پانی کا، اس کا 69% حصہ ہم ایگریکلچر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ 1% پانی ہے، اس کا 69% ایگریکلچر میں استعمال ہو جاتا ہے، فصلوں وغیرہ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، سبزیوں وغیرہ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ اب جو 23% ہے یہ انڈسٹریز میں استعمال ہو جاتا ہے۔ باقی کتنا بچا؟ 1% کا جسٹ 8% ڈومیسٹک پرپز کے لیے استعمال ہوتا ہے، گھریلو استعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے، کھانے پینے میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں 1% ہے، اس کا بھی جسٹ 8% ہمیں اویلیبل ہوتا ہے جو کہ ہم گھریلو روٹین میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں پانی کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اسی وجہ سے جو قابل استعمال پانی ہے یا جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے، اب وہ بھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ سیوریج کا جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے، تو اسے بھی جو ہے آر او کے ذریعے سے جو ہے وہ صاف کیا جاتا ہے تاکہ قابل استعمال ہو سکے۔ اب دوسری بات،
کہ یہ جو ہم کہتے ہیں ٹمپریچر چینج ہوا، ٹمپریچر بڑھا، تو اس سے سیلاب کیسے آ جاتا ہے؟ تو یہ 2% جمع ہوا پانی ہے، پولرائز کیپس کی شکل میں ہے، کیونکہ دن بہ دن گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، ٹمپریچر انکریز ہو رہا ہے۔ ٹمپریچر انکریز ہونے سے ظاہر سی بات ہے یہ پولرائز کیپس میلٹ ہوں گے۔ اب خود اندازہ لگائیں، یہ جو دریاؤں میں پانی ہے، نہروں میں پانی ہے، جھیلوں میں پانی ہے، یہ 1% ہے، 2% فروزن ہے۔ اگر یہ میلٹ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سیلاب آئیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں، زیادہ سے زیادہ انوائرمنٹ کو سیو کریں تاکہ گلوبل وارمنگ سے بچ سکیں۔ ادروائز آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ گلیشیئرز پگھل جائیں، یہ میلٹ ہو جائے پانی، تو ہمارا کیا بنے گا۔ ایک اور امپورٹنٹ انفارمیشن، اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 71% واٹر ہے، تو اس پانی کی وجہ سے، کیونکہ ایک تو یہ سمندروں میں پانی ہے، دریاؤں میں ہے، نہروں میں ہے، پولرائز کیپس ہیں، اس کے علاوہ جو اسکائی کے اندر ہوتا ہے یعنی کہ کلاؤڈ کی فارم میں، اس وجہ سے یہ جو ہماری ارتھ ہے اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے بلیو پلینٹ۔ تو ارتھ کو جو ہے بلیو پلینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویسچن ہے تو ضرور پوچھیں۔ السلام علیکم۔